اسی طرح حدیث پاک میں بھی بزرگوں کی سیرت میں بھی ہمارے پاس معاملے کہہ سکتے ہیں کہ مفید ہے. رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت ہے، اور اس سیرت پاک میں ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کے بہت سارے مدنی پھول ملتے ہیں. کے بھی استاذ محترم تھے، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ خود ایک عالم تھے. آپ خود ایک عالم تھے، اور اپنے بچوں کی ظاہر ایک عالم ہے تو اس کی تربیت کا ایک اپنا ایک انداز ہوگا. تو آپ خود ایک عالم تھے، اور یہ آپ کے بھی استاد تھے حضرت سیدنا صالح بن کیسان رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کو آپ نے اولاد کا نگران استاد مقرر کیا. اچھا، استاد تو ہم بھی مقرر کر دیتے ہیں نارملی طور پر. اگر ہم کسی مذہبی ادارے میں اپنا کوئی نگران یا استاد، اپنے بچوں کا استاد مقرر کرتے ہیں تو اس طرف ہماری توجہ کتنی ہوتی ہے. اور اگر ہم مثال کے طور پر اس طرح کا کوئی نگران مقرر کرتے ہیں کہ جو بچوں کے اسکول وغیرہ پڑھائے، تو اس کو بھی ہماری طرف سے کوئی اتنی خاص تربیت دی نہیں جاتی، یعنی مدنی پھول نہیں دی جاتے کہ میں کیا چاہتا ہوں. تو ہمارے یہاں زیادہ تر چاہنا اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم پر مبنی ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، پڑھائی. اب ذرا دیکھیے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے استاد کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ میں نے بہت سوچ کر آپ کو اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے منتخب کیا ہے. کیا سوچا ہے؟ آپ ان کو ترک صحبت کی طرف توجہ دلاؤ. یہ فضول قسم کی جو بیٹھکیں ہوتی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ غفلت پیدا کرتی ہے. پھر فرمایا انہیں کم ہنسنے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. یعنی ان کی یہ تربیت کریں کہ یہ کم ہنسیں،
کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ مزید آپ نے استاد صاحب سے فرمایا کہ آپ کی صحبت اور آپ کی تربیت میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انہیں گانے باجے کی طرف سے نفرت ہو، کیونکہ گانا سننا یہ دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سے گھاس اگتا ہے۔ میرے بیٹوں میں سے ہر ایک کے جدول یعنی اسکیڈول جو ہے میں یہ بھی ہو کہ وہ قرآن مجید کھولے اور نہایت احتیاط کے ساتھ اس کی قراءت کرے۔ جب اس سے فارغ ہو جائے تو ہاتھ میں تیر و کمان لے کر برہنہ پا یعنی ننگے پاؤں نکل جائے اور 7 تیر چلا کر نشانہ بازی کی مشق کرے، پھر قیل اللہ یعنی دوپہر کا آرام کرنے کے لیے واپس آئے، کیونکہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے قیل اللہ کرو اس لیے کہ شیطان قیل اللہ نہیں کرتا۔ یہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز کا اپنی اولاد کے لیے تربیت کے مدنی پھولوں پر مبنی ایک مدنی گلدستہ آپ نے کس کو دیا؟ آپ نے اس استاد کو دیا کہ جو خود ایک عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، اور خود حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے استاذ تھے۔ آپ نے بھی اپنے ان استاد سے سیکھا تھا، مگر چونکہ اولاد کی ایک تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ایک والدین کی ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ میں نے آپ کے مدنی پھولوں کا انتخاب کیا کہ ہمیں پتہ چلے کہ اولاد کی تربیت کے لیے جب ہم ایک استاد کا تعین کرتے ہیں اور ایک استاد کے حوالے کرتے ہیں تو ایک بول تو یہ استاد کیسا ہونا چاہیے، استاد کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ استاد کیسا ہونا چاہیے۔ تو استاد یہ سمجھے کہ اس معاملے میں والدین کو، چاہے وہ ماں ہو یا والد ہو، اس کو باقاعدہ غور کرنا چاہیے کہ جیسے کہ میرے پاس ایک حدیث یاد پڑتا ہے کہ موجود ہے استاد کے حوالے سے کہ اپنے استاد کو میں بھی ہمارا اسلام ہمارا دین تربیت فرماتا ہے کہ کس سے تم علم حاصل کر رہے ہو یہ بھی ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے، تاکہ اس سے بھی ہماری تربیت کا بہت بڑا وہ حصہ ملتا ہے۔ جی ہاں، کنز العمال کی حدیث ہے، بے شک یہ علم دین ہے، بے شک یہ علم دین ہے، تم میں سے ہر شخص دیکھ لے کہ وہ کس سے دین حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ روایت جو میرے پاس محفوظ تھی وہ میں نے موضوع کے مطابق دیکھ کر آپ کو میں نے بیان کی ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کے لیے جس چیز کو پسند کیا وہ نمبر 1 عالم دین۔ خود آپ کا تجربہ تھا کہ یہ عالم دین کیسے ہیں، اور ان کے سپرد آپ اپنے اپنی اولاد کو کیا۔ ہمارے یہاں اگر مدرسے میں بھی اپنے بچوں کو دے دیا جائے نا، یا جامعۃ المدینہ میں دے دیا جائے، میں عالم بنانے کے لیے، حافظ بنانے کے لیے بھی اگر بچہ دے دیا جائے تو نارملی ماں باپ مور کر پوچھتے نہیں ہیں کہ ہمارا بیٹا کیا کر رہا ہے، ہمارے بیٹے کی تربیت یہ ہونی چاہیے، ہمارے بیٹے کی تربیت یہ ہونی چاہیے، انداز ایسا ہونا چاہیے، انداز ایسا ہونا چاہیے، نہیں بس دے دیا، مڑ کر کون پوچھتا ہے۔ اور اگر اسکول اور کالج یونیورسٹی کی بات کریں، نارملی جیسے دنیاوی اسکولیں ہوتی ہیں، اس میں بھی اخلاقیات کے حوالے سے اتنی توجہ نہیں ہوتی۔ اچھا، اگر اخلاقیات یا طور طریقے کے حوالے سے توجہ ہے تو میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ اس میں بھی اسلام و دین کی تعلیمات کی طرح توجہ نہیں ہوتی۔ یعنی کہ ماں باپ کو یہ پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ اس معاملے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے، بولنے کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، پہننے اوڑھنے کے حوالے سے، چلنے پھرنے کے حوالے سے ہماری شریعت کیا کہتی ہے، اسلام و دین کیا کہتا ہے، اس کے مطابق ہی میری اولاد کی تربیت ہوگی نا۔ اب دیکھیے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اولاد کی تربیت کے لیے نمبر 1 اسے بری صحبت سے آپ نے دور رکھنا ہے، یہ آپ نے اپنے استاد کو سمجھایا، بچوں کے استاد کو سمجھایا۔ پھر اس سے زیادہ ہنسنے سے آپ نے روکنا ہے، کیوں کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اب کیا اس طرح کی تربیت کی ہماری سوچ ہے؟
بولنا تو بات کی بات ہے، استاد کو بولنا بات کی بات ہے، یا خود ہماری اپنی گھر کے اندر تربیت کا سلسلہ ہونا بات کی بات ہے۔ سب سے پہلے استاد تو والدین ہے نا، والد بھی استاد ہے، ماں بھی استاد ہے۔ آپ کے بیٹے کو تو آپ اگر مثال کے طور پر وہ پری پرائمری یا چھوٹی سی کلاس کے اندر بھی اگر آپ داخل کرائیں گے تو 3 سال کی عمر میں کرائیں گے، 3.5 سال کی عمر میں کرائیں گے، اور 3.5 سال کی عمر میں بھی 2-4 گھنٹے کے بعد بیٹے نے آنا تو بچے نے آنا تو آپ کے پاس ہی ہے نا۔ اب آپ اسے مدنی منا یا مدنی منی بناتے ہیں یا اس کا انداز کیا رکھتے ہیں، اور آپ نے اس کی تعلیم کے لیے کس ادارے کا انتخاب کیا، کیونکہ تقریباً 2.5-3 سال کے بعد ماں باپ کو اس بات کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، جنرلی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے بیٹے نے پڑھائی کرنی ہے، اسکول کالج یا یونیورسٹی کے اندر اس نے جا کر پڑھنا ہے اور تعلیم حاصل کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو انداز ہونا چاہیے ہمارے والدین کا، وہ بھی کسی سے کم نہیں، مطلب یہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے اس میں یہ سبق موجود ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جس تعلیم کا یا جس استاد کا انتخاب کرنا ہے وہ کیا ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ تو آپ نے جو تعلیم و تربیت کے لیے عالم کا انتخاب کیا، جب سمجھے کہ یہ بھی ایک ادارے کے ٹائپ کا تھا، اور پھر انہیں نصیحت کی کہ جناب یہ ہو میرا بیٹا ایسا ہو، میرا بیٹا ایسا ہو۔ یہ میرے دارالمدینہ کے اگر کوئی ہے نا، جو دعوت اسلامی کے جو دارالمدینہ ہیں، اس کے اگر ذمہ دار یا اس میں پڑھانے والی باجیاں یا اس کا جو ایک مدنی عملہ ہے، اگر یہ بھی مثال کے طور پر بیان میں شریک ہو، اسی طرح جو اپنے مدنی منی اور مدنی منیوں کو جنہوں نے دارالمدینہ بھیجا ہے، جامعۃ المدینہ بھیجا ہے، یا مدرسۃ المدینہ میں جو قاری صاحبان ہیں ان کے سپرد کیا ہے، یا جو للبنین یا للبنات جو ہمارے مدنی منی اور مدنی منیوں کے جو مدارس المدینہ ہیں، اسی طرح اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے جو جامعۃ المدینہ ہے، اس حوالے سے جو میں ایک دعوت اسلامی کے حوالے سے عرض کروں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے بھی ادارے بڑے ہیں اور 40 سے زیادہ ہمارے دارالمدینہ ہیں، تو 2500 کے آس پاس ہمارے مدرسۃ المدینہ ہیں دعوت اسلامی کے، اسی طرح 500 سے زیادہ جامعۃ المدینہ ہیں، اور اس کی مجموعی تعداد پڑھانے والے اور اس میں مدنی کام پڑھنے والے مدنی منی طلبات طالبات وغیرہ سب ملائیں تقریباً 1.5 سے 2.25 لاکھ کی تعداد بن جاتی ہے۔ تو یہ جو مدنی پھول جو میں عرض کر رہا ہوں، اس میں والدین کے لیے بھی اور ان پڑھانے والوں کے لیے بھی جو بالخصوص دعوت اسلامی کے تحت پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کا ایک اپنا ایک مزاج ہے، اور یہ محض ایک ادارے وہ نہیں ہے جو ایک جیسے ادارے، یہ ایک تنظیم سے اور ایک کوز سے، ایک نظریے سے اور ایک مقصد سے وابستہ یہ ادارے ہیں دعوت اسلامی کے، اور ان سے وابستہ پڑھنے پڑھانے والوں کا انداز ظاہر دعوت اسلامی والا ہونا چاہیے۔ دعوت اسلامی کا انداز یہ بزرگوں کے انداز والا ایک انداز ہمیں دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہنسنے وغیرہ کے حوالے سے بھی آپ نے دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ گانے باجے کی نفرت اس کے دل میں ہو، کہ گانا سننا دل میں اسی طرح نفاق پیدا کر جس طرح پانی گھاس اگاتا ہے۔ یہ میں اس دور میں بات کر رہا ہوں جبکہ اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر سانگ اینڈ سنگنگ یعنی کہ گانے باجے، ڈانسنگ اور موسیقی اور یہ میوزک، یہ میں 100% نہیں کہتا لیکن تقریباً بہت ساری دنیا بھر کی میں بات کروں تو یہ تعلیمی ادارے کا ایک جزو لا ينفق ہو چکا، یعنی کہ ایک ایسا یہ کام ہے، گانا باجا، موسیقی، ڈانسنگ، اور جناب یہ اس کے باقاعدہ کلاسز ہیں، اس کے باقاعدہ ٹیچر اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ کو اس میں بجانا ضروری ہو جاتا ہے، والدین اس میں پارٹیسپیٹ کرواتے ہیں، پھر جناب یہ اس طرح کے کچھ میوزیکل شوز ہوتے ہیں، تو اسٹیج لگتے ہیں تو بچے پرفارم کرتے ہیں، والدین کو بلایا جاتا ہے کہ ان کے بچے کیسے ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اسٹیپس کیسے سکھائے جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، یعنی وہ موسیقی کہ مطلب جس سے اسلام نے بچنے کا کہا، اور وہ آلات موسیقی کہ جس کے بارے میں نبی پاک فرمائے کہ میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، وہ میوزک کہ جس سے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نفرت فرمائے،
اور کہیں دور سے کسی موسیقی کی آواز آئے تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مبارک انگلیاں اپنے مبارک کانوں میں داخل فرما دیں کہ یہ میرے کانوں میں آواز نہ جائے. یہ اسلام و دین کی موسیقی اور میوزک کے معاملے میں، گانے باجے کے معاملے میں یہ تربیت ہے. یہ تربیت اسلام و دین کی بات کر رہا ہوں. اور قرآن میں، حدیث میں اور بزرگوں کے اقوال میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور یہی درست ہے کہ موسیقی کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے. گانے باجے جو آج کل جو خاص طور پہ جو رواج ہے، اس کی کوئی شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. زیادہ کسی بھی الٹے سیدھے فلسفے میں پڑھنے کے بجائے آپ یہ دیکھیں کہ اسلام و دین کیا کہہ رہا ہے. تو گانا سننا دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سے گھاس اگتا ہے. پھر فرماتے میرے بیٹوں میں سے ہر ایک کے جدول میں یہ بھی ہو کہ وہ قرآن مجید کھولے اور نہایت احتیاط کے ساتھ اس کی قرات کرے. یعنی گانے باجے سے بچائے. لہذا کم از کم کیا بولوں، تمام والدین کی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے. جی ہاں، آپ کی ماں باپ کی میں بات کر رہا ہوں، ڈائریکٹ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ان تعلیمی اداروں سے بچائیں جہاں موسیقی سکھائی جاتی ہے، جہاں میوزک کا مطلب باقاعدہ پورا کورس ہے، پورا ایک سبجیکٹ شامل ہے، جہاں گناہ ہوتا ہے، جہاں بے پردگی ہوتی ہے، جہاں بے شرمی ہوتی ہے، جہاں بے حیائی سکھائی جاتی ہے. جی ہاں سکھائی جاتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ میں 100% پہ بات کر رہا ہوں، مگر ایسا ہے اور ایسا ہے. لہذا آپ نے اب دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے کی تعلیم و تربیت کا آپ نے انتخاب کیا ہے. یہ آپ کی ہماری شرعی ذمہ داری بھی ہے. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو سورہ تحریم کے در اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے، وہ ارشاد یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت کی، جو مسجد میں آیت کریمہ موجود ہے، میں نے ایک حصہ اس کا بیان کیا ہے. جب اس آیت مبارکہ صحابہ کرام کے سامنے تلاوت کی تو یوں عرض گزار ہوئے صحابہ کرام، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے کس طرح بچا سکتے ہیں؟ یعنی ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کس طرح بچا سکتے ہیں؟ یعنی قرآن کریم میں آیا، اے ایمان والو، اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی و پتھر ہے. اب صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ سوال ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہمیں یہ ارشاد فرما دیں کہ ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کس طرح بچا سکتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے اہل و عیال کو ان چیزوں کو حکم دو جو اللہ کو محبوب ہیں، اور ان کاموں سے روکو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. یہ الدر منصور کے حوالے سے یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. تو یہاں پر آپ کو اور ہم کو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ان چیزوں سے بچائیں، ان اداروں سے بچائیں، ایسی دعوتوں سے بچائیں. بچوں کی تربیت پر بات ہو رہی ہے نا، کہ ایسی دعوتوں سے بچائیں، ایسی تفریح سے بچائیں، کیونکہ وہ چیزیں ان کے اندر شوق اور ذوق پیدا کرے گی، ان کی طبیعت میں تبدیلی پیدا کرے گی. ماں باپ پر بڑی ذمہ داری ہے. جی ہاں، ماں پر بڑی ذمہ داری ہے. یعنی ماں کا تو بڑا ابتدائی حصہ ماں کا ہے. تربیت، بچوں کی، اولاد کی تربیت میں جو سب سے بڑا ابتدائی حصہ ہے یہ ہے ہی ماں کا. والد کی باری تھوڑی بعد میں آتی ہے، کیونکہ اس کے پیدا ہوتے ہی اور اس کے ایک عمر تک یہ صرف اپنی ماں کی نگہداشت میں رہتا ہے، اسپیشلی جب تک یہ دودھ پیتا ہے. حتیٰ کہ دودھ پینے کے حوالے سے بھی ماں کی ذمہ داری ہے. حتیٰ کہ جب بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، ابھی اپنے ماں کے پیٹ میں ہے، اس وقت بھی ماں کی ذمہ داری ہے، معذرت کے ساتھ، کہ اگر وہ اس وقت جبکہ اس کے بچہ اس کے پیٹ میں ہے، اگر وہ برائی، بے حیائی اور بے شرمی کے کام کرے گی تو اس کا اثر اس کی اولاد پر پڑے گا. جی کتاب دیکھ لیجئے گا، اولاد کی تربیت کتاب ہے مقتوۃ المدینہ کی، تربیت اولاد، وہ بھی دیکھ لیں، دیگر کتابوں میں بھی دیکھ لیجئے گا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں
کہ جب اب ماں، یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ اس کی اثر پڑتا ہے. جیسے آپ عموماً ایسے موقع پر ڈاکٹر کہتے ہیں جناب یہ مت کھائیے گا، یہ مت پیجیے گا، اس کا بچوں پر اثر پڑے گا. جب آپ کے کھانے پینے کا آپ کے بچے کے اوپر جو کبھی پیٹ میں اثر پڑے گا تو کیا آپ کی طبیعتوں کا آپ کے بچے پر اثر نہیں پڑے گا؟ اگر آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت چاہتے ہیں تو اس کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کا یہ کام شروع ہو چکا ہے. قرآن پڑھے، نیکی کی کام کرے، حدیث سے کیا کہتے ہیں درود پاک کی کثرت کرے، بدنگاہی سے بچے، بے پردگی سے بچے، بے شرمی سے بچے، گانے باجوں سے بچے، فلمیں ڈراموں سے بچے، غیبت سے بچے، چگلی سے بچے، تہمت سے بچے. تو ویسے ہی بچنا ہے، اپنی قبر و آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ویسے ہی بچنا ہے. مگر یہاں موضوع چونکہ اولاد کی تربیت ہے، لہذا اس کو میں اولاد کی تربیت کے لیے خاص کر رہا ہوں. یہ تو ویسے ہی بچنا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے جس کام سے منع کیا ہے. بے پردگی ہے، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، گانے ہیں، فلمیں ہیں. اب ٹائم پاس کرنے کے لیے ڈرامے دیکھے جائیں گے تو اب وہ ڈرامے دیکھنے کا اثر آپ کے ایمان پر بھی ہو رہا ہے، آپ کے اخلاق پر بھی ہو رہا ہے، آپ کے کردار پر بھی ہو رہا ہے، آپ کی سوچ پر بھی ہو رہا ہے. اور اگر آپ ماں بننے والی ہیں تو اس پر بھی ہو رہا ہے. جی ہاں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر آپ اپنی اولاد کے لیے مخلص ہیں اور واقعی چاہتے کہ میری اولاد میری بنے، کیونکہ یہاں پر آپ کے مطلب کی بات خاص طور پہ یہ بھی تو ہے نا، یہ بھی آپ کے مطلب کی بات ہے کہ آپ کی اولاد آگے فرما بردار بنے، آپ کی اطاعت گزار بنے. تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. کسان بھی ایک اچھی فصل پانے کے لیے محنت کرتا ہے، زمین کی بویائی کرتا ہے، زمین پر محنت کرتا، بہت محنت کرتا زمین کے اوپر، بیج اور پھر اس کی نگہداشت اور پھر اس کا پورا خیال رکھنا وقت اور موسم کے حساب سے، تب جا کر یہ کوشش کرتا ہے تو اس کو کوئی اچھی فصل ملتی. وہ بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو ملے گی، ورنہ فصلیں پھر بھی ضائع ہو جاتی ہیں. حالانکہ انسان نے اپنی طرف سے کوشش کرنے میں بظاہر کو کمی نہیں کی ہوتی، فصلیں پھر بھی ضائع ہو جاتی ہیں، اولاد پھر بھی بعض اوقات ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور ایک مقدر کی بات ہے. لیکن ہم اپنے حصے کا کام کریں تاکہ میں اگر روز قیامت میں رب کے حضور حاضر ہو کر مجھ سے پوچھا جائے کہ تو نے اولاد کے لیے کیا کیا، تو اس وقت میرے پاس کچھ تو ہو عرض کرنے کا. بہانے تو نہیں نہ چلیں گے وہاں پر کہ اعلیٰ تو لکھتے ہیں وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے. تو وہاں پر تو جو ہے وہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کون سے ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کیا انداز اختیار کر، اللہ جانتا ہے. اور چونکہ آپ ایک دینی اجتماع میں، ایک مذہبی اجتماع میں ہیں، لہذا میں نے یہ جو باتیں آپ کو بیان کرنی ہے ظاہر اس کو مذہب اور دین سے ریلیٹڈ ہی آپ لیں گے. تو سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعلیم و تربیت کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو ان جگہوں سے بچائیں، ان اداروں سے بچائیں جہاں گانے باجے، بے شرمی، بے حیائی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی بہت بڑا حصہ اس کی تلاوت کا ہو، قرآن کریم پڑھتا ہو. ہماری اولاد قرآن کہاں پڑھتی ہے ہمارے سامنے، نہ پیچھے پڑھتی ہے نہ سامنے پڑھتی ہو. بعض ادارے تو وہ ہیں کہ مجھے تو ایک ادارے کے بارے پتہ چلا، عجیب سا ادارہ تھا، اس پہ پتہ یہ چلا کہ اس میں جو استاد ہیں فیمیل ٹیچر ہوں گی، انہوں نے کوئی دینی تعلیم کے حوالے سے بتانا شروع کیا ہوگا بچوں کو. تو کمپلین ہو گئی اسکول کے اندر، پیرنٹ کی طرف سے، والدین کی طرف سے کمپلین ہو گئی کہ آپ کے اسکول کے اندر ہمارے بچوں کو یہ دین کی تعلیم کیا دی جا رہی ہے، الامان والحفیظ. جی ہاں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اور میری معلومات کے مطابق معلومات کی بات کر رہا ہوں. ان ٹیچروں کو فارغ کر دیا گیا اسکول سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. استغفر اللہ. یہ ہمارے تعلیمی اداروں کا حال ہے جس کے پیچھے ہمارے ماں باپ، معاشرے کے ماں باپ پاگل ہوئے ہیں، داخلے نہیں مل رہے ہوتے. کیونکہ بھائی یہاں پر فیشن اور جناب مغربی کلچر سکھایا جائے گا، صرف انگلش سکھائی جائے گی، ماڈرنزم سکھایا جائے گا. یہ عجیب دھن ہے. اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی جو میں نے کلچر آپ کے سامنے ابھی بیان کیا نا، جن تعلیمی اداروں میں یا جن ممالک کے اندر، یہ جو اس کا میں انتہائی نتیجہ، الٹیمیٹلی جو اس کا ریزلٹ ہے وہ یہ نتیجہ نکلے گا کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان بنتی ہے. ماں باپ اولاد کے آگے کچھ نہیں بول سکتے. اولاد ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیتی ہے یا اٹھا کر کسی جگہ پر اس کو رکھ دیتی ہے.
پھر جا کر پوچھتی نہیں ہے، ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو یہ اپنی ذمہ داری کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، انتہائی برائی اور بے شرمی کے کاموں میں یہ مبتلا ہوتا ہے۔ اور وہ احساس ماں باپ کو کب ہوگا؟ جب ماں باپ کے اندر ایک دینی جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ بھی میں بتا دوں، یہ جذبے بھی ماں باپ کو تب یہ جب فیلنگ آتی ہے جب والدین کو کوئی ایسا مدنی ماحول مل جاتا ہے، ان کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے کہ ہمیں قبر و آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، وہاں ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری اولاد کہاں چلے گئے، ورنہ نارملی ماں باپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ نہ نہ نہ، ان کے گھر میں ان کی ماں بے پردہ ہوتی ہے، ان کے والد صاحب جو مطلب بے شرمی بے حیائی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، نہ بہنوں کا کوئی پردہ ہوتا ہے، نہ بھائیوں کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے، نہ بھابھی کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے، نہ اور خاندان رشتہ داروں کا کوئی ایسا عالم ہوتا ہے، بلکہ عجیب کلچر ہوتا ہے، اللہ کی پناہ عجیب کلچر ہوتا ہے۔ پتہ نہیں فلمیں ڈراموں سے، گانے بازوں سے، یا کہاں سے یہ ساری چیزیں یہ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو اپنے بچوں کو ذرا سنبھالیے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ میرا موضوع یہ ہے بچوں کی تربیت، یہ آپ کی، ہماری، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ ابھی 2 ڈھائی 3 سال کے بچے کو کچھ نہیں پتا ہے، کچھ نہیں پتا، یہ پیدائش ہوا، یہ پیدا ہوا، اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے، نتھنگ۔ ایک مسلمان جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے عیسائی بناتے ہیں۔ یہ تو روایتوں کا مضمون جو میں نے بیان کیا۔ تو اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اس اولاد کو دیا ہی اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کے مطابق اس کی تربیت کریں گے نا۔ اس کو کچھ نہیں پتا، یہ یاد رکھیے گا، اس کو کچھ نہیں پتا، بلینک بورڈ ہے، وہ سادہ تختی ہے، وہ آپ لکھ کیا رہے ہیں اس کے اوپر، اور وہی چیز جو لکھ رہے ہیں نا وہ شروع سے ہی اس کے دماغ اور ذہن کے اندر نقش ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اردو بول رہے ہیں، آپ کے بچے کی کیا زبان تھی جب بچہ پیدا ہوا؟ وہ آپ کے ورڈ سن رہا ہے، اس کے کانوں میں آپ کے الفاظ جا رہے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ وہی زبان بولتا ہے جو زبان اس کے ماں باپ بول رہے ہیں۔ انگلش بول رہے ماں باپ تو بیٹا انگلش ہی بول رہا ہوتا ہے۔ کیا بائی برتھ وہ کیا انگلش سیکھ کر پیدا ہوا تھا؟ اردو سیکھ کر پیدا ہوا تھا؟ پنجابی یا پٹھانی یا کوئی اور زبان سیکھ کر پیدا ہوا تھا؟ اپنے ماں باپ کی، اپنے گھر والوں کی جو زبان اس نے سنی، وہی زبان اس کی زبان پر آ گئی، وہی لینگویج اس کی زبان پر آ گئی۔ تو جو طریقہ کار یا اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کا دیکھ رہا ہے، وہ طریقہ کار ملے گا، یا پھر گھر کے باہر جس طریقہ کار کے سپرد اس کو کر دیا گیا یا وہ ہو گیا ہے، وہ طریقہ کار اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ وہ سمپل سی بات میں نے کی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صرف اپنے استاد کی تربیت کی بات نہیں کہ استاد کو ہم نے تربیت کے مدنی پھول دیے، خود حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں کی جو تربیت کرنے کے لیے جو آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ایک لیٹر بھیجا کہ تم اپنے آپ اور اپنے والد پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو۔ یہ اولاد کو تربیت دے رہا ہے ایک باپ، اپنے بیٹے کو تربیت دے رہا ہے ایک باپ۔ تم اپنے آپ اور اپنے والد پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو، پھر اپنے والد کی ان کاموں میں مدد کرو جن پر اس سے قدرت حاصل ہے، اور اس معاملے میں بھی مدد کرو جس کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا باپ ان کو انجام دینے سے عاجز ہے، اور ان کو انجام نہیں دے پا رہا ہے، تو اس میں تم میری مدد کرو تاکہ میں اس کام کو کر سکوں۔ تم اپنی جان، صحت اور جوانی کی پوری رعایت رکھو، اگر تم سے ہو سکے تو اپنی زبان تحمید و تسبیح کی صورت میں اللہ کے ذکر سے تر رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو، اس لیے کہ تمہاری اچھی باتوں میں سے سب سے اچھی بات اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا ذکر ہے۔ جو شخص جنت کی رغبت رکھتا ہو، یعنی جنت کی طرف جانے کا جس کا ذوق و شوق ہو، جو جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہو اور جہنم سے بھاگتا ہو، تو ایسی حالت والے آدمی کی توبہ قبول ہوتی ہے، اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ پھر فرماتے مدت مقررہ، یعنی موت کے آنے سے پہلے اور عمل کے ختم ہونے سے پہلے، اور اللہ تعالیٰ جنوں انس کو ان کے اعمال کے بدلہ دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا ایسی جگہ جہاں فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، جہاں معذرت نفع مند نہیں ہوگی،
اور جہاں پوشیدہ امور ظاہر ہو جائیں گے لوگ اپنے اعمال کا بدلہ لے کر لوٹیں گے اور متفرق ہو کر اپنے اپنے مقامات کی طرف جائیں گے. پس اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی. پس اگر اللہ پاک تمہیں مالداری عطا کر کے آزمائے تو اپنی مالداری میں میانہ روی اختیار کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو جھکا لو اور اپنے مال میں اللہ پاک کے حقوق کو ادا کرو، اور مالداری کے وقت وہ بات کہو جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہی تھی کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. اور تم فخر اور خود پسندی سے اجتناب کرنا. اسی طرح اپنے رب کے دیے ہوئے مال کے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ یہ تمہاری کسی شرافت کی بنا پر تمہیں ملا یا کسی ایسی فضیلت کی بنیاد پر تمہیں ملا ہے جو لوگوں میں نہیں ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مال نہیں دیا. اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے شکر میں کوتاہی کی تو فقر و فاقہ کا مزہ چکھو گے، اور ان لوگوں میں سے ہوگے جنہوں نے مالداری کی بنیاد پر سرکشی کی اور ان کو اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیا گیا. بے شک میں تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں حالانکہ میں اپنے نفس پر بہت ظلم کرنے والا ہوں. اللہ اللہ اللہ، اتنی پیاری نصیحت اپنے بیٹے کو کرتے ہوئے میرے آقا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ عاجزی کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بھی تربیت کا ہے، یعنی یہ گویا کہ اولاد کو بتا رہے ہیں یہ عاجزی ہے آپ کی. یقیناً آپ سب سے پہلے اسلام کے مجدد ہیں، بہت بڑے ولی کامل ہیں، مگر یہاں پر آپ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیں کہ اپنے بچے کو اتنی خوبصورت نصیحت کرنے کے بعد لکھتے ہیں بے شک میں تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں حالانکہ میں اپنے نفس پر بہت ظلم کرنے والا ہوں، بہت سے امور میں غلطی کرنے والا ہوں. اور اگر آدمی اپنے امور کے ٹھیک ہونے تک اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کامل ہونے تک اپنے بھائی کو نصیحت نہ کرتا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتے اور حرام کاموں کو حلال سمجھنے لگتے. تو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتے اور حرام کاموں کو حلال سمجھنے لگتے، اور نصیحت کرنے والے اور زمین میں اللہ پاک کے لیے خیر خواہی کرنے والے کم ہو جاتے. یعنی یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اتنی نصیحت کی، اب اپنی طرف متوجہ ہوئے کہا کہ میں تمہیں نصیحت تو کر رہا ہوں اور میرا حال یہ ہے کہ میں خود گناہگار ہوں. یہ آپ کی عاجزی ہے. یہاں تو باپ اپنے آپ کو گناہگار ماننے کے لیے تیار کب ہے؟ ماں اپنے آپ کو برا ماننے کے لیے تیار کب ہے؟ یہ بھی تربیت ہے اولاد کی کہ اولاد کے آگے نیک اور پرہیزگار باپ بھی اپنے آپ کو گناہگار بتا رہا ہے. عاجزی سکھائی جا رہی ہے اپنی اولاد کو، انکساری سکھائی جا رہی ہے اپنی اولاد کو، رب کی بندگی کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے اپنی اولاد کو کہ حالانکہ میں اپنے نفس تو بہت ظلم کرنے والا ہوں، پھر فرماتے بہت سے امور میں غلطی کرنے والا ہوں. اچھا اب کتنی خوبصورت نصیحت فرماتے اور اگر آدمی اپنے امور کے ٹھیک ہونے، یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ جب تک اگر آدمی اس بات کے انتظار کہ جب تک میں پورا ٹھیک نہیں ہو جاؤں، میں پورا نیک نہ بن جاؤں، میں پورا عبادت گزار نہ ہو جاؤں اور میں کامل نہ ہو جاؤں، میں اس وقت تک اللہ کی دین کی دعوت نہیں دوں گا، میں نیکی کی دعوت نہیں دوں گا، پہلے میں خود تو ٹھیک ہو جاؤں پورے کے پورا. تو آپ فرماتے اگر ایسا ہو کہ آدمی اپنے امور کے ٹھیک ہونے تک اور اللہ کی عبادت میں کامل ہونے تک اپنے بھائی کو نصیحت نہ کرتا، یعنی انتظار کرتا کہ جب کامل ہو جاؤں گا اور پورا مضبوط ہو جاؤں گا، پکا ہو جاؤں گا اور سارے گناہوں سے بچنے والا بن جاؤں گا تب میں لوگوں کو نصیحت کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا. تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کا انتظار کرے اور یہ نصیحت چھوڑ دے تو لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتے کہ یار ابھی ہم کیسے نیکی کی دعوت دیں گے، اور اس کا نتیجہ نکلتا کہ حرام کاموں کو حلال سمجھنے لگتے کہ جب نیکی کی دعوت کا سلسلہ رک جائے گا تو لوگوں کے اعمال تو برباد ہو جائیں گے. اور نصیحت کرنے والے اور زمین میں اللہ کا نام، اللہ کے لیے خیر خواہ کرنے والے کم ہو جاتے کہ پھر وہ لوگ ہی کتنے رہتے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بلاتے، اللہ کی طرف بلاتے. تو آپ گویا کہ یہ عاجزی کر رہے ہیں کہ اگرچہ میں غلطی بھی کرتا ہوں، میں گناہ بھی کرتا ہوں، میں برائیاں بھی کرتا ہوں، مطلب یہ عاجزی ہے، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں اگرچہ میں گناہگار ہوں، اگرچہ میں مطلب کہ برا ہوں، اگرچہ مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں اور بہت ساری کمزوریاں میری ذات کے اندر موجود ہیں، لیکن میں اس کو دیکھ کر اپنے بچوں کو نصیحت کرنا بند تو نہیں نہ کروں گا.
اپنی اولاد کو نیکی کی دعوت دینا بند تو نہیں نہ کروں گا، انہیں نیکی کی طرف لانے کا سلسلہ بند تو نہیں نہ کروں گا، میں سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہ آپ اپنے اولاد کی تربیت فرما رہے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو زمینوں اور آسمانوں کا پروردگار ہے، اور اسی کے لیے زمین و آسمان میں کبریائی ثابت ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر ایک مرتبہ اپنی اولاد کی ظاہری تربیت کے ساتھ ساتھ باطنی تربیت میں بھی آپ نے ایک بڑا پیارا مدنی پھول یہ بھی ارشاد فرمایا، یعنی جب تم اپنے مسلمان بھائی کی زبان سے کوئی بات سنو تو اس وقت تک برائی پر محمول نہ کرو جب تک اس میں بھلائی کا ادنا سا پہلو بھی موجود ہو۔ یعنی آپ اپنے بیٹے کو حسن زن کا آپ جام پلا رہے، مدنی جام، یہ سب تربیت ہے اولاد کی، کہ ان کے اندر نیکی اور اس کے کام، یعنی یہ اولاد کی تربیت کے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ یہی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ امور خلافت، یعنی جو آپ کے ریاستی کام تھے، حکومتی کام تھے، وہ انجام دے کر دوپہر کا کچھ وقت تھا، آپ آرام کے لیے تشریف لائے، تو آرام کے لیے لیٹے کہ آپ کے بیٹے، بڑے بیٹے بڑے ہو گئے تھے، وہ آئے تو جو خادم تھے دروازے پر انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی حضور آرام کے لیے گئے ہیں، تو کہا مجھے کام ہے، کہا تھوڑا سا آرام کر لینے دے، آرام کیا نہیں ہے، تھوڑا سا ہی آرام کرتے پورے دن میں، تھوڑا آرام کر لیں گے، تو کہا مجھے ضروری کام ہے۔ دونوں میں تکرار ہوئی، آواز بلند ہوئی تو اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو بیٹے اندر داخل ہو گئے، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا ابا جان باہر وہ اتنے سارے لوگ جمع ہیں اور ان کی حاجتیں ہیں اور کچھ آپ سے یہ ضرورتیں پوری کروانے کے لیے آئے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا میں نے آرام نہیں کیا تو تھوڑا سا آرام کر لوں پھر دیکھ لیتا ہوں۔ تو بیٹے نے محبت بھرے پیار بھرے انداز میں کہا کہ ابا جان کیا آپ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ آپ اٹھنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ آپ رو پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے ایسا بیٹا عطا کیا جو ان کاموں میں میری مدد کر رہا ہے۔ کتنی یہ تربیت تھی اولاد کی۔ آپ روئے اپنے رب کے حضور، بیٹے کا شکریہ ادا کیا، کھڑے ہو کر لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے اپنے گھر میں تربیت کی تھی، جی ہاں، جو مال اور اسباب آپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ میں جو بھی میرے جو شاہی گھرانوں کے اور لوگوں کے اموال جو لوگوں کے گھروں میں جائیدادیں وغیرہ لے لیتے لوگ، عوام کا مال بعض اوقات پہنچ جاتا ہے لوگوں کے گھروں میں، ان سب کی واپسی کی بات چلی۔ آپ نے اپنے گھر کا بھی سامان اور ساز و سامان یہ بیت المال میں جمع کرا دیا۔ تو کسی نے آپ کو کہا تھا کہ اپنی اولاد کے لیے بھی تو کچھ چھوڑیں، تو آپ نے ایک تاریخی جملہ عطا فرمایا کہ میں ان کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ تھے میں سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے ہم کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، اللہ کے بندو یہ سوچو کہ ہم ہمارے لیے کیا لے کے جا رہے ہیں، خالی یہی سوچتے رہیں گے اولاد کے لیے کیا چھوڑے جا رہے ہیں۔ حلال چیز اور اولاد محتاج نہ ہو، گھر والے محتاج نہ ہو، اس کے بارے میں ماں باپ کا کام ہے کہ غور کریں، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ان کو مطلب کہ آپ اور ہم وہ دنیا کے سپرد کر دیں گے۔ یہ وہ سوچیں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تربیت کرنے کا اللہ تعالی جذبہ عطا فرمائے۔ تو ایک کاش اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو میں چند مدنی پھول آپ کو بیان کر رہا ہوں اس پر ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کریں اور دیکھیں کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک بڑا پیارا واقعہ میں نے پڑھا، اللہ نصیب کرے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا قرآن پاک تو سناؤ۔ عرض کی کیا پڑھو؟ فرمایا سورہ قاف۔ بیٹے نے پڑھنی شروع کی۔ جب وہ اس کی آیت نمبر 19 پر پہنچے
وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، فرمایا بیٹا پھر پڑھو، میرے بیٹے پھر پڑھو۔ عرض کی کیا پڑھوں؟ فرمایا سورہ قاف پڑھو۔ بیٹے نے پھر پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ دوبارہ اسی آیت پر پہنچے تو آپ زور زور سے رونے لگے۔ یہ تربیت ہے۔ ایک تو خود آپ بڑے خوف خدا والے، بڑے ذوق والے تھے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے بڑی امیدیں رکھتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بڑی تمنائیں کرتے ہیں، ہماری اولاد ایسی ہو، ہماری اولاد ایسی ہو۔ ہم کیسے ہیں؟ ہمارا انداز کیسا ہے؟ کیا کبھی ہماری اولاد نے ہمیں خوف خدا میں روتے ہوئے دیکھا؟ کیا ہماری اولاد نے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرتے ہوئے دیکھا؟ کیا ہماری اولاد نے کبھی دیکھا کہ ہمارے ماں باپ کتنا غیبت سے بچتے ہیں؟ کیا ہماری اولاد نے دیکھا کہ ہمارے ماں باپ کتنی چگلی سے بچتے ہیں؟ کیا ہماری اولاد نے دیکھا کہ ہمارے ماں باپ کتنے درگزر سے اور معافی سے کام لیتے ہیں؟ کیا ہماری اولاد نے دیکھا کہ ہمارے ماں باپ کس طرح مسکرا کر زندگی گزارتے ہیں؟ کیا ہمارے اولاد نے دیکھا کہ ہمارے ماں باپ کس طرح گانے سے، باجے سے، فلموں سے، ڈراموں سے، بے پردگی سے، بے شرمی سے، بے حیائی سے بچتے ہیں؟ کیا ہماری اولاد نے دیکھا کہ ہمارے ماں باپ کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، کس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ کہ ہماری اولاد نے دیکھا کہ ہمارے والدین کس طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ کتنا سچ بولتے ہیں، ہمارے ماں باپ کس قدر حسن اخلاق کے پیکر ہیں؟ کیا ہماری اولاد نے دیکھا؟ ہم اپنی اولاد کو جو دیکھنا چاہتے ہیں، کیا ہماری اولاد نے وہ چیزیں ہمارے اندر دیکھی ہیں؟ کیا ماں باپ اولاد کے لیے آئینہ نہیں بنیں گے؟ اولاد سب سے پہلے ماں باپ ہی کو تو دیکھ رہی ہے۔ تو والدین کے لیے جو تربیت کا جو سب سے بنیادی فیکٹر ہے، وہ خود والدین کا اپنے آپ کو نیک بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے۔ ماں جب اپنی بیٹی کی تربیت کرے گی تو بیٹی دیکھے گی نہیں کہ میری ماں کتنا اللہ کی یاد میں روتی ہے، میری ماں کتنی مطلب کہ اجنبی مردوں سے دور بھاگتی ہے، میری ماں کتنا اٹھ اٹھ کے نمازیں پڑھتی ہے، میری ماں فجر میں اٹھتی ہے، پھر مجھے فجر کے لیے اٹھاتی ہے۔ کہ یہ بیٹی نہیں دیکھے گی، بیٹے نہیں دیکھیں گے، اولاد نہیں دیکھے گی، والد کو اپنا بیٹا باپ کو نہیں دیکھے گا۔ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت عبد الملک، یہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، نیک، پرہیزگار، متقی، خوف خدا والی، خوشی و غمی میں ہر حال میں اپنے شوہر کے ساتھ وفادار۔ حالانکہ آپ وقت کے خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، بادشاہ تھی آپ کے پاس، مگر آپ کے پاس پہننے کے کپڑے بھی اتنے نہیں تھے، کھانے پینے کے مسائل تھے، بچیوں کے لیے عید کے لیے کچھ دینے کے لیے آپ کے پاس مسائل تھے۔ ایک دفعہ بچیاں آئیں تو انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھا، تو آپ نے کہا منہ پر ہاتھ کیوں رکھتی ہیں؟ تو کہا کہ انہوں نے صرف پیاز اور روٹی کھائی ہے، اور یہ اس بات سے ڈرتی تھی کہ کہیں ہمارے منہ کی بدبو سے ہمارے والد صاحب کو تکلیف نہ ہو۔ یہ وقت کے خلیفہ کے گھر کا حال تھا۔ اور آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ خوش تھی۔ بیت المال میں جب مال جمع کروایا گیا تو یہ آگے نہیں آئی تھی، اٹکی نہیں تھی کہ نہیں میں نہیں دوں گی، جبکہ آپ کا خود خاندان بادشاہوں کا اور خلفاء کا خاندان تھا، بڑے گھرانے کی بیٹی تھی، مگر نیک تھی، پرہیزگار تھی، بچوں کی تربیت کی تھی، بیٹیوں کی تربیت کی تھی۔ ان کی اولاد سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی تھی، کیونکہ یہ خود سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کی حفاظت کرنے والے تھے۔ جب آپ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کی حفاظت کریں گے
اور اس طرح سرکار کی آنکھوں کو ہم ٹھنڈا کریں گے نمازیں پڑھ کر کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ہم اس بات کا احساس کریں گے، لحاظ کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تو اللہ کی رحمت سے رسول پاک کا فیضان کہ کیا ہماری اولاد سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں گی؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہم ہی اپنی تربیت کریں نا، تو ہماری تربیت ہی ہماری اولاد کی تربیت کے لیے شاید کافی ہو جائے۔ ہم خود ہی بڑے مطلب کہ وہ بیٹھ کے جب باتیں کریں گے نا تو ہم ہی زہر اور نفرت اگلتے ہیں اپنی اولاد کے آگے۔ ہم ہی اپنی اولاد کو دنیا کی محبت، مال کی محبت کے پیچھے پاگل کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے ہماری اولاد کو وہ راستے دکھائے کتنے، جنہوں نے دکھائے ہیں ان کو اپنی اولاد کا انشاءاللہ سکھ مل رہا ہوگا یا ملے گا، جنہوں نے دکھایا ہے۔ تب سب تو ایسے نہیں ہے، مگر یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ آپ جیسا بیج بوئیں گے نا ویسی فصل کاٹیں گے۔ تو آپ اچھا کام کریں، اولاد کی اچھی تربیت کریں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے مقدر میں نیک بننا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں نیکی اور پرہیزگاری اور تقوی یہ نہیں لکھا، تو ماں باپ کا میں یہ پہلے بھی میں نے عرض کر دیا کہ کم از کم آپ اور میں ہم تو بری ذمہ ہو جائے نا اپنی مطلب کہ اس سے کہ بھائی میں نے اپنے حصے کا کام کیا، میں نے کوشش کر لی۔ جب یہ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد میں نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے میرے فلاں ادارے کا انتخاب کیا، میں نے خود اپنے طور پر نمازوں کے لیے اٹھانا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی نے جو تربیت فرمائی، شریعت نے جو ہماری تربیت فرمائی کہ 7 سال کی عمر سے میں نے نماز کا ان کو کہنا شروع کر دیا، پھر آہستہ 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 میں اپنی اس کو تھوڑی سی شدت کو بڑھاتا گیا۔ 10 سال میں اگر نہیں پڑھتے تو میں نے انہیں سختی کے ساتھ پڑھانا شروع کیا۔ کیا یہ ساری چیزیں میں نے عمل نہیں کیا؟ ان تمام چیزوں پر غور کریں۔ میرے گھر میں نے نہ کوئی موسیقی آنے دی، نہ میوزک آنے دیا، نہ گانا آنے دیا، نہ فلمیں آنے دی، کچھ بھی نہیں۔ گھر میں ٹی وی بھی میرا بعد میں آیا، اور آیا بھی تب جب دعوت اسلامی کا مدنی چینل آیا کہ چلو اس طرح ہمارے گھروں میں تربیت ہو جائے گی کہ اس میں نہ عورت ہے نہ موسیقی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور یہی ہمارے گھر میں چلتا ہے۔ یہ ہم نے اپنی اولاد کی اور اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے ہم نے یہ اقدامات کیے ہیں۔ ہمارا ضمیر کسی حد تک اس کو اطمینان ہے یا نہیں ہے کہ میں خود مطلب کہ ماں کہے کہ میں خود کہیں بے پردگی نہیں کرتی، میں خود اجنبی مردوں کے ساتھ نہ جاتی ہوں، نہ آتی ہوں، نہ اٹھتی ہوں، نہ بیٹھتی ہوں، میں خود غیبت و چغلی اور تہمت سے بچتی ہوں، میں خود مسلمانوں کی دل آزاریوں سے بچتی ہوں، تو انشاءاللہ آپ کی اس عادتوں کا فیضان آپ کی اولاد کو نصیب ہوگا۔ تو ہم خود اپنے آپ کو تو بری ذمہ کریں نا، اپنے آپ کو تو ہم بچا لیں نا کہ اللہ تعالیٰ اگر قیامت کے روز ہم سے پوچھے تو ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہوں تو عرض تو کرے یا اللہ میں نے اپنے طور پر کوشش کی، یقیناً جو اچھا کیا مولا تیری طرف سے ہے، اور جو میں پورا نہ کر سکا وہ میرے نفس کی کوتاہی ہے۔ اللہ رحیم، اللہ کریم، اللہ ہمیں بھی بخشے، ہمارے بچوں کو بھی بخشے۔ تو اپنے اولاد کی تربیت کے لیے پہلے تو خود ہم اپنی تربیت کریں، اور اپنی تربیت کے لیے ماشاءاللہ ہمارے یہاں کورسز کا سلسلہ بھی ہے۔ مجھے وہ ایک پیغام ملا تھا اعلان کرنے کے لیے کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں جو کورسز کا سلسلہ ہے اس سلسلے کو بھی آپ نوٹ کر لیں، اور اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ دعوت اسلامی کے تحت جو اسلامی بہنوں کے جو کورسز ہوتے ہیں یہ پہلے معلومات بھی لے لیں پوری کہ ہمارے کورسز کون سے ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ معلومات سے آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے، اور مجھے جیسے کہ یہ بیان دیا گیا تو اس بیان میں میرے لیے ایک اعلان ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی مدنی تربیت گاہوں میں اسلامی بہنوں کے لیے 12 دن کے رہائشی فیضان نماز کورس کا 16 فروری 2018 سے آغاز ہو رہا ہے۔ اس کورس میں وضو اور نماز کے شرعی احکام، اس کا عملی طریقہ، شجرہ شریف کے اوراد و وظائف، اسلامی بہنوں کے مختلف مسائل، نجاستوں کا بیان، متفرق مدنی کام، امیل سنت کے مدنی مذاکروں کے انمول مدنی پھول، تو یہ اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح مجلس کورسز للبنات کے زیر اہتمام 40 سے 65 سال یعنی 40 to 65 ایئر
یعنی 40 سے 65 سال کی اسلامی بہنوں کے لیے ایک بہترین و منفرد کورس مرتب کیا گیا ہے. اس کورس کا نام فیضان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کورس ہے. اس کورس کا آغاز 15 فروری 2018 سے ہو رہا ہے. داخلے کی خواہش مند اسلامی بہنیں اپنے علاقے کی ذمہ دار اسلامی بہنوں سے رابطہ فرمائیں. اب آپ دیکھیں یہ ہے ہماری تربیت کا 40 سے 65 سال کی عمر کی جو اسلامی بہنیں ان کے لیے کورس ہے. اب اس عمر کے حساب سے اگر کورس ڈیزائن کیا گیا ہے 15 فروری سے تو اس میں ایسا ہوگا نا. تو بعض اوقات یہ کورس کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو پتا چل جائے گا کہ مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا, انہیں پتا چل جائے گا کہ مجھے تو نماز پڑھنے نہیں آتی, ان کا میں شرمندہ ہو جاؤں گی کہ مجھے تو یہ سب کچھ نہ دعائیں آتی ہیں, مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. دعوت اسلامی کے کورسز کی ایک برکت یہ ہے کہ انشاءاللہ اس میں آپ کو شرمندگی کم سے کم ہوگی یا نہ ہونے کے برابر ہوگی. ظاہر ہے کہ اس میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جو سکھانے والیاں ہوں گی, معلمہ اسلامی بہنیں ہوں گی, ان کو بھی اس بات کی تربیت کی گئی ہوگی کہ وہ کسی کو شرمندہ نہ ہونے دیں. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خود ہماری ہی ترکیب آؤٹ ہو جاتی ہے اور ہم مطلب کہ پڑھانے تو جائیں اور پڑھاتے پڑھاتے ہمیں ہی مطلب کہ تانا یا طنز یا تنقید کا ایک ایسا مطلب کہ ہو جائے یا خدا نہ خواستہ کوئی کچھ بول دے. ظاہر جب اسلامی بہنیں سیکھنے کے لیے آئیں گی تو ان کی کوئی تربیت ایسی ہوئی نہیں ہوگی, تو وہ تو رونگ نمبر ماریں گی, وہ تو غلطیاں کریں گی, اور ان غلطیوں کو اگر صحیح کرنے کا انداز نہیں آتا ہوگا تو ظاہر ایسی اسلامی بہن کیا تربیت کرے گی, خود اس کو اپنی تربیت کی عادت ہے. تو مریض اور ڈاکٹر میں جتنا فرق ہے نا, مریض اور ڈاکٹر میں جتنا فرق ہوتا ہے اس سے زیادہ فرق تربیت لینے اور تربیت کرنے والے میں ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. تو اللہ کریم ہم سب کو صحیح علم دین پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے کہ بعض اوقات علم دین پہنچاتے پہنچاتے ہم کسی کو دین سے دور بھی کر دیتے ہیں. تو یہ تو ہماری تربیت ہونی چاہیے. تو اگر ایسی اسلامی بہنیں جو 40 سے 65 سال کی عمر کی ہیں, یہ بالکل آپ جائیں. اللہ نے چاہا تو آپ کو عزت نہیں ملے گی, اللہ نے چاہا تو آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا. آپ کہیں کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے کیا کیا نہیں آتا, تو آپ کا درست ہونے کو تو آپ سوچئے. اور اگر مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے, قبر میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو نماز بھی نہیں آتی تھی, مجھے تو وضو بھی نہیں آتا تھا, مجھے تو قرآن پڑھنے بھی نہیں آتا تھا, مجھے تو یہ ساری چیزیں نہیں آتی تھی, مجھے فرائض و واجبات کا علم بھی نہیں تھا, میری تو طہارت بھی درست نہیں تھی, مجھے تو پاک ہونا بھی نہیں آتا تھا, ہائے افسوس یہ میرے سے کیا ہو گیا, اور میری عمر اتنی بڑی ہو گئی اور میں تو کچھ نہ سیکھ سکی. یہ قبر میں جا کر پتہ چلا تو مجھے بتائیے کہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہوگی. یہ تو دعوت اسلامی کا ہم پر کرم ہے. ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں, جو مجالس ہیں, جو کام مدنی کام کرتی ہے, ان کی مہربانی ہے اللہ کی رحمت سے. ہمارے لیے مختلف کورسز, یہ 16 فروری والا کورس جیسا میں نے آپ کو عرض کیا کہ 12 روزہ رہائشی کورس ہے, فیضان نماز کورس, جا کر اب دیکھیں تو صحیح, 12 دن ان کے ساتھ رہیں تو صحیح. اسلامی بہنوں کو بھیجنے کے لیے اسلامی بھائی اپنا کردار ادا کریں. دیکھیں یہ بھی کتنی خوبصورت انداز ہے کہ اسلامی بھائی, گھر کے اسلامی بھائی یہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ جائیں 12 دن کے لیے, میں انشاءاللہ پیچھے تھوڑا بہت ترکیب بنا لوں گا. تقسیم کر لیں گھر کے افراد, گھر کے کام معاملات دیگر کو, تاکہ یہ 12 دن تک ایک تسلی کے ساتھ علم دین حاصل کر سکے. اسی طرح اسلامی بہنیں کوشش کریں اسلامی بھائیوں کو نیکی کے کاموں میں, مدنی قافلوں میں, جیسے مثال کے طور پر آج ہی لے لے, آج الحمدللہ رات کو اتنا زبردست باب المدینہ فیضان مدینہ میں اجتماعی ذکر و نعت ہے, یاد مدینہ, یاد حج, اور خود ماشاءاللہ آج امیر اہل سنت خود اس میں اجتماعی ذکر و نعت جو محفل نعت اس میں شرکت فرمائیں گے, فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی. تو آپ اپنے گھر کے اسلامی بھائیوں کو بھیجیں کہ آپ جاؤ اور وہاں جا کر خوب مدینے کی یادوں میں ہو سکے تو رو, دعا کرو, کیا پتا کہ آج کی رات ہمارے لیے حاضری مدینہ کی کوئی صورت نکالا ہے, کوئی اسباب پیدا ہو جائے اور قبول ہو جائے ہمارا آنا, اور غیب سے مدد ہو جائے اور ہمیں بھی حج کا سفر نصیب ہو, مکہ دیکھنا نصیب ہو, مدینہ دیکھنا نصیب ہو. اسلامی بہنیں بھی مدنی چینل پر دیکھیں انشاءاللہ تعالی. اسلامی بھائی فیضان مدینہ آ جائیں. جو بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں گھروں پر بھی اسلامی بھائی, آپ نیت کریں فیضان مدینہ آنے کی, انشاءاللہ خوب اس کی برکتیں نصیب ہوگی. تو یوں اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو
مدنی کاموں کی طرف، دعوت اسلامی کے کورسز کی طرف بڑھائیں، اسلامی بہنیں اپنے گھر کے مہارب کو مطلب کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات اور مدنی کاموں کورسز کی طرف بڑھائیں۔ اسی طرح اپنے بچوں کے لیے پھر یہ فیصلے کریں کہ آپ بھی جائیں، جامعۃ المدینہ کا انتخاب کریں، مدرسۃ المدینہ کا انتخاب کریں، دار المدینہ کا انتخاب کریں، مختلف کورسز کا انتخاب کریں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچائے بسائیں۔ آپ اپنے حصے کا کام کریں، اپنے حصے کی کوشش کریں، باقی جو اولاد کی مقدر، جو اولاد کے نصیب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اگر جیسے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے اور بیٹا ہاتھ سے نکل گیا یا بیٹی ہاتھ سے نکل گئی ہے، تو یاد رکھیے گا سختی سے یہ ہاتھ میں نہیں آ جائیں گے، نرمی سے، اپنے کردار سے۔ بلکہ بعض اسلامی بہنوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں کی نیکی اور تربیت اور ان کو مطلب ان کی اصلاح کی نیت سے کہ ہمارے بچوں کی اصلاح ہو جائے یا ہمارے بچوں کا اچھے گھر میں رشتہ ہو جائے، اس نیت سے یہ مطلب یہ نیتیں کرتی ہیں کہ میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے 12 اجتماعات میں شرکت کروں گی۔ اب جیسے ہر اتوار کو اجتماع ہوتا ہے تو آپ نیت کریں، آپ کے حلقہ سطح کے بدھ کے اجتماع ہوتے ہیں، یہ نیت کریں کہ میں انشاءاللہ 12 اجتماع میں یا ڈبل 12 اجتماع میں نیت کرتی ہوں کہ میں انشاءاللہ شرکت کروں گی اور اللہ سے دعا کروں گی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرے گھر کے مسائل کو، پریشانیوں کو، اولاد کی پریشانیاں ہیں، بعض شوہر کی تکالیف میں شکار ہوتی ہیں، بعض کی بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہوتے، بہت ساری تکلیفیں، بہت ساری الجھنیں یہ اسلامی بہنوں کو بھی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے اب الجھنیں کون دور کرے؟ اللہ۔ پریشانی کون دور کرے؟ اللہ۔ حالات کون بہتر کرے گا؟ اللہ۔ قرضے کس کی رحمت سے اتریں گے؟ اللہ کی رحمت سے۔ بے اولادی کون دور کرے گا؟ اللہ۔ یہ اللہ کی رحمت سے ہوگا۔ گھر میں اگر بے سکونی ہے، بے بدامنی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، تو اس کو پیار اور محبت میں کون بدلے گا؟ اللہ۔ یہ اللہ کرے گا۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے، اس کی رضا پانے کے لیے اور اس کی رضا کے صدقے میں اچھے راستے اختیار کرنے کے لیے کہ اچھا راستہ مل جائے، تو اس کے لیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات کے ساتھ ساتھ دیگر دعوت اسلامی کی جو اسلامی بہنوں کے مدنی کام ہیں اس پہ پابندی کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ حالات اچھے کرنے والا ہے، وہی ہمارے حالات کو درست کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اب انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ تمام اسلامی بہنیں پہلے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد
صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اب دعا مانگی جائے گی. دعا سے پہلے ایک مدنی التجا میں تمام ہی اسلامی بہنوں کو کرتا چلوں جو اجتماعات میں ہیں اور جو گھروں پر ہیں. اپنے اولاد کو حافظ بنائیں اور عالم بنائیں. حافظ اس کی بھی انشاءاللہ قیامت کے روز چاندی ہوگی، اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے والے اور حافظ بنانے والے والدین کی بھی انشاءاللہ قیامت کے روز بڑی عزت ہوگی. عالم بنائیں. کہ حافظ اور عالم یہ شفاعت کرتے ہیں. اس معاشرے کو علماء کی حاجت ہے، علماء کی ضرورت ہے. اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے. آپ کی اولاد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے کام آ جائے، اصلاح امت کے کام آپ کی اولاد کے ذریعے ہوں. تو ذرا سوچئے کہ جو اولاد امت کے لیے دل جلائے گی اور امت کی غمخواری کرے گی، وہ اولاد آپ کو کیسے بھولے گی؟ اس لیے خدا را اپنے حال پر رحم کریں. اپنی اولاد کو کسی ایسے ادارے میں تعلیم کے نام پر نہ بھیجیں جہاں آپ کی اولاد آپ کو قیامت کے روز شرمندگی ہو. یہ میری مدنی التجا ہے. تمام والدین سے عرض کرتا ہوں. دعوت اسلامی کے ادارے ہیں، دعوت اور کئی عاشقان رسول کے ایسے ادارے آپ کو ملیں گے جہاں آپ کا ضمیر انشاءاللہ مطمئن ہوگا. ایک تو یہ مدنی التجا کرنی تھی. دوسری، ماشاءاللہ جو دعوت اسلامی کا یہ اتوار کو ہفتہ وار اجتماع، اس کی دعوت عام کیا کریں اور اپنے ساتھ اسلامی بہنوں کو تیار کر کے اجتماع میں لایا کریں. کوئی نیکی کی دعوت، اللہ کا ذکر، عاشقان رسول کی صحبت، علم دین سیکھنے کا سفر، اور پھر اجتماعی دعا، کسی کی آمین کا قبول ہو جانا اور ہمارے بیروں کا پار لگ جانا. بہت سارے فائدے ہیں. تو یہ اجتماعات جو دعوت اسلامی کے تحت ہو رہے ہوتے ہیں ملک بھر میں الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے دکھائے جاتے ہیں. اگرچہ گھر بیٹھ کر بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اجتماعات کی ایک اپنی برکتیں ہیں. مدنی اسلامی بہنوں سے ملنا، ان سے اور نیکی کی دعوت کے کام ہونا، پھر اس کے لیے دعوت اسلامی کے دیگر مدنی کاموں میں مصروف ہونے کا سارا سلسلہ ہونا، انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اور اپنے سروں کو جھکا کر، آنکھیں بند کر کے یا آنکھیں نیچی کر کے اپنے رب تعالیٰ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، دعا کریں. وہ دعا قبول کرنے والا ہے. وہ مضطرب قلب کی دعا قبول فرماتا ہے، بے چین قلب کی دعا قبول فرماتا ہے. وہی ہے جو پریشان حالوں کی پریشانی دور کرتا ہے. نیکی کی توفیق وہی دیتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق وہی دیتا ہے. رزق اسی کے دستے قدرت میں ہے. ذلت و عزت، عزت و ذلت اسی کے دستے قدرت میں. آئیے اسی رب کے حضور دعا کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں. وہ فرماتا ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. وہ قادر ہے، قادر مطلق ہے. وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا پالنے والا ہے، ہمارا رب ہے. وہی ہے ہمیں بخشنے والا، وہی ہے ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا، وہی ہے دکھوں کو دور کرنے والا، وہی ہے ہمیں دعا کی توفیق دینے والا بھی وہی ہے. ہمیں قبولیت، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی وہی ہے. وہی ہے جو جنت کا مالک ہے.
وہی ہے جو دوزخ کا مالک ہے، وہی ہے جو حج کے اسباب پیدا کرے گا، وہی ہے جو مدینے کی حاضری کے اسباب پیدا کرے گا، وہی ہے جو توفیق دے گا تو ہم بھی کعبے کی طرف چل کر طواف کریں گے۔ ہم اسی کے محتاج ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ آئیے اس رب کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا مانگنا اس کو پسند ہے، دعا نہ مانگنے والے یا دعا ترک کر دینے والے پہ وہ غضب فرماتا ہے، اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے، اس کی عطا پر روک نہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے ہمارے پیارے رب کریم، اے پیارے محبوب کریم کے رب، اے ہمارے صحابہ کرام کے رب، اے ہمارے غوث اعظم کے رب، غریب نواز کے رب، اے ہم گناہ گاروں کے پالنے والے، تیرے گناہ گار، تیرے سیاہکار، تیرے دکھیارے بندے، تیرے لاچار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ کوئی گناہوں کا بوجھ لادے ہے کہ گناہوں کی عادت نہیں جاتی، برائی کی عادت نہیں جاتی، بد اخلاقی کی عادت نہیں جاتی، گانے باجے فلمیں ڈراموں کی عادت نہیں جاتی، بے پردگی کی عادت نہیں جاتی، بے شرمی کی عادت نہیں جاتی، تو کوئی اس کے ساتھ ساتھ دیگر گھریلو پریشانیاں لیے بھی حاضر ہے۔ گھر میں تکلیفیں ہیں اللہ، گھر میں دکھ ہے، اولاد کی پریشانی ہے، گھر والوں کی پریشانی ہے، کام کاج کی پریشانی ہے، قرضوں کی پریشانی ہے، بے اولادی کی پریشانی ہے، شادی نہ ہونے کی پریشانی ہے، گھر کی تنگی کی پریشانی ہے، گھر کے مختصر ہونے کی پریشانی ہے، آس پاس پڑوسیوں کی پریشانی ہے، رشتہ داروں کی پریشانی ہے، جان کا خوف ہے، مال کا خوف ہے، عزت کا خوف ہے اللہ، بہت ساری پریشانیاں ہیں یا اللہ۔ ہم بڑی آرزو، بڑی امیدیں لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں کہ تو دعا قبول کرتا ہے، پریشانیاں تو دور کرتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم ٹوٹے پھوٹے بندوں کو قبول کر۔ نہ جانے تیری کتنی بندیاں اجتماعات میں مدنی چینل پر، تیرے کتنے بندے مدنی چینل پر مختلف مقامات پر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہو کہ اللہ محبوب کریم کا واسطہ، محبوب کریم کے پیارے پیارے شہزادوں کا واسطہ اللہ، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما کا واسطہ، محبوب کی پیاری پیاری شہزادیوں کا واسطہ، محبوب کے ہر صحابی کا واسطہ، تمام امہات المومنین کا واسطہ، مولا کریم، مولا کریم، محبوب کے ہر عاشق کا واسطہ، محبوب کی ہر ادا کا واسطہ، اے اللہ، اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر کر، اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر کر،
اللہ ہم پر رحمت کی نظر کر، اللہ ہم پر کرم کی نظر کر، اللہ ہم پر فضل کی نظر کر، اللہ ہم پر کرم کر، ہم پر رحم کر، ہم پر فضل کر۔ تیرے کرم کے امیدوار، تیرے فضل کے امیدوار، تیری رحمت کے امیدوار، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، گناہ گار ہیں، دکھیار ہیں، ستائے ہوئے، تجھ سے معافی بھی مانگتے ہیں مولا، معاف کر دے، خطائیں معاف کر، گناہ معاف کر، برائیاں معاف کر، بدکاریاں معاف کر، بدعمالیاں معاف کر، بدگمانیاں معاف کر، بدنگاہیاں معاف کر، بد زبانی معاف کر، بد کلامی معاف کر، ہمارے ظاہری گناہ بھی معاف کر، ہمارے باطنی گناہ بھی معاف کر، ہماری غیر اسلامی حرکتوں کو بھی اللہ معاف کر دے، اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی یہ کوتاہیاں ہوئی ہے معاف کر دے، گھر بار کے حوالے سے کوتاہیاں ہوئی ہے معاف کر دے، ہماری سستیاں معاف کر دے، غفلتیں معاف کر دے، لاپرواہیاں معاف کر دے، بے شرمیاں معاف کر دے، بے حیائیاں معاف کر دے، تجھے معافی مانگتے ہیں، تیرے سوا کون ہے جو معاف کرے، کون ہے جو بخشے؟ اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے، ہماری بے حساب مغفرت کر دے، اللہ اتنے صحیح تو ہے، یہ دعا مانگنے والی اگر بے حساب بخشے گئے، اللہ تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اگر تو ہمیں جنت دیتے تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تیری عطا کو روک نہیں، تیرے خزانے ختم ہونے والے نہیں، اللہ غیب کے خزانوں سے مدد کر، ہم پر رحم کر، ہمیں معاف کر، اور ہمیں بلا حساب جنت میں داخل کر دے، ہم سے حساب نہ لینا، ہم سے حساب نہ لینا، ہم سے حساب نہ لینا، ہم سے پوچھ گچھ نہ کرنا، ساری امت کی مغفرت کر دے، ساری امت کی مغفرت کر دے، اللہ تو ساری امت کی مغفرت کر دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحمت کی نظر کر، یہ بیچارے بیمار، یہ پریشان، یہ دکھی ماں باپ، بڑا دکھیارا طبقہ ہے مولا ہمارے اس معاشرے کا، طرح طرح کی تکلیفوں میں والدین مبتلا ہے، اللہ تو ان کی جملہ تکلیفوں کو جانتا ہے، ان پر رحم کر، ان بیچاروں پر رحم کر، ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم کر، اللہ کرم کر دے، اور اللہ ان کو بے حساب بخش دے، یا اللہ بے حساب بخش دے، انہیں صحت دے، انہیں تندرستی دے، انہیں سلامتی دے، ان پر رحم فرما، ان پر فضل فرما، ہمارے ماں باپ کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا دے، یا اللہ ہمارے گھر بار پر بھی رحمت کی نظر کر دے، اللہ ہم تیرے بندے، تو ہمارا مالک ہے، تو نہیں پیدا کیا ہے، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، یا اللہ ہمارے حال پر رحم کر، ہمیں اچھا کر، ہمیں ستھرا کر، ہمیں نیک بنا، ہمیں پرہیزگار بنا، ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنانا، ہمارے گھر بار پر رحمت کی نظر کر، اولاد پر رحمت کی نظر کر، ہمارے بیوی بچوں پر رحمت کی نظر کر، ہمارے گھر کے افرادوں پر بھی رحمت کی نظر کر، اللہ اے اللہ پیارے محبوب کریم کا واسطہ
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ، سیدتنا حاجرہ کا واسطہ، سیدتنا سائرہ کا واسطہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا واسطہ، ہماری امی جان عائشہ صدیقہ کا واسطہ رضی اللہ تعالی عنہما، تمام امہات المؤمنین کا واسطہ، میرے آقا کی شہزادی خاتون جنت کا واسطہ، ان کے شہزادوں کا اسرار کریم کا واسطہ، ہمارے گھر بار پر رحمت کی نظر کر، رحمت کی نظر کر، کیسے ہی قرضدار، پریشان حال، تنگ دست، بے روزگار، گھریلو ناچاکیوں کا شکار، غلط مقدموں میں شکار، اولاد کی نافرمانیوں سے بیزار، طرح طرح کے دکھیارے بندے ہو، تیری دکھیاری بندیاں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہمارے کام الجھے ہوئے ہیں مولا، ہمارے کام الجھے ہوئے ہیں، ہمارے کام سلجھا دے اللہ، ہمارے کام الجھے ہوئے، ہمارے معاملات الجھے ہوئے، ان کو سلجھا دے، ہمارے معاملات بکھرے ہوئے ہیں، انہیں سمیٹ دے، ہمارا دل دنیا کی محبت میں غرق ہوا جا رہا ہے، اللہ ہمیں بچا لے، اللہ تو بچا لے، تو بچائے گا تو ہی بچ سکیں گے، ہماری اولاد کو بھی بچا، ہمارے آس پاس جو عاشقان رسول اللہ ان کو بھی بچا، اللہ ساری امت پر رحم کر، ساری امت پر رحم کر، ساری امت پر رحم کر، ہمارا امیر سنت پر بھی رحم کر، ان کی آل اولاد پر بھی رحم کر، یا رب کریم، پیارے حبیب کا صدقہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنانا، محشر کی شرمندگی سے بچانا، عذاب قبر سے بچانا، والا قبر کے سانپ و بچھو سے بھی بچانا، قبر کی آگ سے بھی بچانا، قبر کی وحشت سے بھی بچانا، قیامت کی دھوپ، قیامت کی پیاس، قیامت کی بھوک سے بھی بچانا، اللہ تیرے عرش کے سائے میں جگہ دینا مولا، تیرے عرش کے سائے میں جگہ دینا، یا رب کریم ہمیں حج کی سعادت دے، یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، یا اللہ حج کے اسباب کر دے، اسباب کر دے، اسباب کر دے، مدینہ دیکھنا اللہ، مدینہ دیکھنا اللہ، کرم کرتے، کرم کرتے، یا رب کریم جو نکاح کے انتظار میں اچھے اور نیک رشتے عطا کر، سنتوں بھرے رشتے عطا کر، جو شادی شدہ اللہ ان کے گھروں میں پیار اور محبت اتفاق عطا کر، عورتوں کو شوہر کا فرما بردار بنا، مردوں کو اپنی بیوی کا حق ادا کرنے والا بنا، دونوں کو ظلم و زیادتی سے بچا، دونوں کا اخلاق اور کردار عطا کر، اولاد کی درست تربیت کی اللہ ہمیں توفیق عطا کر، ہمیں بھی نیک بنا، ہماری اولاد کو بھی نیک بنا، ہماری بچیوں کی حفاظت کر، ہمارے بچوں کی حفاظت کر، ہماری اولاد کو شر سے بچا، شریروں سے بچا، ظلم سے بچا، ظالموں سے بچا، ہم سب کو بھی بچا مولا، ہماری عزتوں کی حفاظت کر اللہ، ہماری عزتوں کی حفاظت کر، یا اللہ ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت، آبرو، گھر بار، کاروبار، اس کے حلال اہل و عیال، نسبت سب کی حفاظت کر اللہ، سب میں برکت عطا فرما، یا اللہ تنگی سے بچا، بے روزگاری سے بچا، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت دے، یا اللہ دواؤں میں بھی شفا دے، علاج بھی مہنگے ہو گئے، اللہ کرم کر دے، کرم کر دے، کرم کر دے، ڈاکٹروں کے دل میں بھی رحم ڈال دے، دوا میں بھی تو شفا ڈال دے، ہمارے مال میں تو برکت ڈال دے، یا اللہ کرم کر دے، کرم کر دے، تیری بارگاہ میں حاضر ہے، کرم کر دے، سوار دے اللہ، سوار دے اللہ، ہمارے بگڑے کام سوار دے مولا، ہمارے بگڑے کام سوار دے،
کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا بدری یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی بہنیں صلاۃ و سلام پڑھ لیں اپنے اپنے اجتماعات میں، مگر اسلامی بہنوں کی آوازیں غیر محرم اجنبی مردوں کے کانوں تک نہ جائیں، اس کا ضرور اہتمام کیجیے گا۔ میں ایک بار پھر اعلان کر دوں کہ آج رات انشاءاللہ بعد نماز عشاء تقریباً 9 بجے اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ ہے، انشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست ہوگا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ ہوگا۔ امیر علیہ سنت کی اس میں خصوصیت کے ساتھ شرکت ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو خوب نوازشات و انعام اور اکرام کی بارشوں میں نہائیں گے۔ اسلامی بھائیوں کو چاہیے فیضان مدینہ آئیں اور مدنی چینل پر سلسلہ ضرور دیکھیں۔ اس کے علاوہ مدنی چینل پر ہونے والے سلسلوں کو دیکھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسلامی بہنیں اب اپنی اسکرین کو بند کر دیں، ٹی وی کی اسکرین بند کر دیں اور صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ، عام دنیا۔ سپہر 4:30 بجے دیکھیے سلسلہ مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت کے جوابات۔ دین کا پیغام ہو مدنی۔ شام 5 بجے دیکھیے سلسلہ رمضان کی پرکیف